پیارے بچوں، آپ 4 کہانیاں سن چکے ہیں اور یہ چاروں کہانیاں آدم علیہ السلام کے بارے میں تھیں۔ آپ نے خوب اچھی طرح بہت ساری معلومات حاصل کی، اور پچھلی کہانی میں ہم نے یہ سنا کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بڑے بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ حابیل بہت نیک اور شریف تھے، جبکہ قابیل ایک بہت شرارتی اور بدتمیز نافرمان بیٹا تھا، اور کس طرح سے وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا تھا اور حسد میں مبتلا تھا۔ آج ہم آپ کو اسی سلسلے کی 5ویں کہانی سنائیں گے، یعنی کہ قابیل بنا قاتل۔ پیارے بچوں، ایک دن کیا ہوا کہ وادی میں ہر طرف دوپہر کا سناٹا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرت حابیل نے بھیڑ بکریوں کو کھلا چھوڑا تاکہ وہ جی بھر کے چارہ کھائیں، گھومے پھریں، اور وہ خود ایک پہاڑ کے قریب درخت کی چھاؤں میں پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو خوش ہو گیا، سوچا آج بھائی کو ختم کر دیتا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ بچوں، حسد نے قابیل کی عقل کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے دماغ پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ کسی طرح بھائی کو مار ڈالوں، مگر اس وقت تک کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل نہ کیا تھا، اس لیے قابیل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کے روپ میں سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ اس نے سانپ کو زمین پہ رکھا اور ایک پتھر زور سے سانپ کے سر پہ دے مارا۔ سانپ کا سر کچل گیا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ شیطان قابیل کو یہ منظر دکھا کر غائب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا بچوں، برے کاموں میں شیطان کس طرح بڑھ چڑھ کے مدد کرتا ہے، اسی لیے قرآن میں شیطان کو کھلا دشمن کہا گیا ہے۔ قابیل حیرت زدہ کھڑا تھا کہ جاگتی حالت میں کھلی آنکھوں سے اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ پھر اس نے سوچا مجھے کیا، جو بھی تھا میرا کام تو بن گیا۔ اس نے جلدی سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اپنے سوتے ہوئے بھائی حابیل کے سر پہ دے مارا۔ بیچارے حابیل وہیں شہید ہو گئے۔ ان کا سر کچل گیا اور خون دور دور تک پھیل گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر قابیل پریشان ہو گیا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ قتل ہونے کے بعد انسان کے جسم سے خون بھی نکلتا ہے، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں، کوئی دیکھ نہ لے، یہ خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے قابیل کے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عجیب بات ہوئی۔ اس نے دیکھا ایک کوے نے اپنے ساتھی کوے کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیا اور پھر مرے ہوئے کوے کو گھسیٹنے لگا۔ قابیل نے سوچا دیکھتا ہوں اب یہ کیا کرتا ہے۔ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودنا شروع کی اور ایک گڈھا سا بنا لیا، پھر اپنے مرے ہوئے ساتھی کو اس گڈھے میں ڈال کر اپنی چونچ سے اس پر مٹی ڈال دی۔ بچوں، یہ منظر دیکھ کر قابیل بولا افسوس، میں اتنا بھی نہیں جانتا، یعنی میں تو اس لائق بھی نہیں کہ ایک کوے کی برابری کر سکوں۔ بہرحال اس نے بھی کسی نہ کسی طرح ایک گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بچوں، یہ دنیا کی پہلی قبر تھی جو بند ہو گئی، اور یہ دنیا کا پہلا جنازہ تھا جو دفن ہو گیا۔ ساری فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ لگتا تھا درخت، پہاڑ، چشمے، زمین، آسمان، سب کے سب ایک انسان کے قتل پر رو رہے ہیں۔ حضرت حابیل کی بھیڑ بکریاں جب اپنی جگہ واپس آئیں تو انہوں نے حضرت حابیل کی بجائے ان کا خون بکھرا پڑا دیکھا۔ وہ بے زبان بکریاں خوف زدہ ہو کر دور دور تک بھاگ گئی۔ اماں ہوا اپنے گھر میں بیٹھی اپنے نیک اور فرما بردار بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی اور حابیل نہ آئے تو وہ انہیں ڈھونڈنے نکلی، مگر حابیل کہیں نہ ملے، کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ بیچاری رو دھو کر بیٹھ گئی۔ آدم علیہ السلام حج ادا کر کے خوشی خوشی واپس لوٹے۔ بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ دونوں بڑے بیٹے غائب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے
اور تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. لوگوں سے پوچھا، آوازیں دیں، ادھر ادھر دیکھا، مگر حابیل کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہ چلا. آخر کار تھک ہار کر بیٹھ گئے. کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر وقت روتے اور بیٹے کو یاد کرتے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بات سچ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی. آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا اور فرمایا، میں قابیل سے بیزار ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی قابیل سے بیزار ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بیٹے کی قبر کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں. اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور اسے یاد کر کے بہت دیر تک روتے رہے. بچوں، قابیل اس ظلم کے بعد اس علاقے سے بھاگ کر کہیں چھپ گیا. بعد میں وہ یمن چلا گیا. اس نے اپنے جیسے مجرم لوگوں کا ایک ٹولہ بنا لیا تھا. آنے والے قصے میں آپ اس کے بارے میں سنیں گے. حابیل کی قبر ملک شام کے شہر دمشق میں ہے، جس کی لمبائی تقریباً 9 میٹر ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت حابیل شہید کیے گئے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان بلکہ پوری دنیا میں صرف 120 لوگ تھے، اور وہ اس وقت تک کسی نے بھی کوئی مردہ یا جنازہ نہیں دیکھا تھا. اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی ملتا ہے، اور قابیل کا عذاب مزید بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس برے کام کو قابیل نے ہی شروع کیا تھا. بچوں، اب آپ اس کہانی کے مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں. مشکل الفاظ: کانو کان خبر نہ ہونا. یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے کسی کو ہرگز خبر نہ ہونا. عقل کا اندھا. ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے. بھوت سوار ہونا. یہ بھی ایک محاورہ ہے. ایک ہی بات کی رٹ لگانا یا کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا. ہاتھ پیر پھول جانا. گھبراہٹ اور بدحواسی میں الٹے سیدھے کام کرنا. سوگوار یعنی کہ غم زدہ.